بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اور الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے حکومت پر حملہ کیا ہے، اب حکومت بھی سیدھی ہو گئی ہے اور حکومت کیسے الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے اور اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں، بڑی اہم پیش رفت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے ہنگامی بنیادوں پر رابطہ مہم شروع کر دی ہے اور اپنے وزراء سے مشاورت شروع کر دی ہے اور الیکشن کمیشن کی بدماشی کا دن اب ختم ہوا اور کھل کر حکومت نے الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ پوری قوم کے سامنے آج رکھ دیا ہے اور بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کے بارے میں کہ وہ بی ٹیم نہیں ہے بلکہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہے اور وہ ایک پارٹی بن چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر کی نااہلی کا جو معاملہ ہے اور آج جو بل مسترد کیا گیا اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق چھیننے کی کوشش کی گئی اور اگلے 72 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑا اہم کیس ہے۔ مسلم لیگ نون نے الزام لگایا ہے کہ صدر پاکستان کی موجودگی میں جو میٹنگز ہوئی ہیں، صدر پاکستان نے بڑا کام کیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی موجودگی میں اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہا، یہ پہلے کی بات ہے اور آج مسلم لیگ نون کے سینیٹر اس کو پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں وہ نون لیگ بنی ہوئی ہے، انہوں نے کیا الزام لگایا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، رکشہ سوار خواتین سے بدتمیزی کرنے والے جو درندے تھے، 4 ملزمان جو گرفتار ہوئے تھے، گرفتار ہونے کے بعد ان شناخت پریڈ میں ان کا نام آ گیا تھا، ان کو شناخت کر لیا گیا تھا۔ اب آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درخواست تفتیشی افسر کی طرف سے دی گئی ہے اور عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ جیل سے ان کو تفتیش کے لیے لے کے آئیں، عدالت نے اجازت دی تھی اور آج ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور عدالت میں جب پیش کیا گیا تو چاروں ملزمان عدالت میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم بے گناہ ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، پولیس ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ عدالت نے ان کی ایک بات نہ مانی کیونکہ شناخت پریڈ ہو چکی ہے اور جو متاثرہ خاتون ہے اس نے شناخت کر لیا ہے چاروں درندوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملزمان آج عدالت میں جب پیش ہوئے تو ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کر لیا اور عدالت نے کہا کہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد مزید اگر تفتیش کی ضرورت ہوگی تو عدالت مزید بھی ریمانڈ دے گی، لیکن پولیس کو کہا گیا کہ آپ 3 دنوں میں تفتیش کو دیکھیں اور تفتیش کی جو صورتحال بنتی ہے اس کے بعد پھر اگلا فیصلہ عدالت کرے گی اس معاملے میں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا، پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ایک کمیٹی تھی اس کا اجلاس تھا جس نے آئینی ترمیم مسترد کر دی ہے اور وہ تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال، اور بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں تقریباً 1 کروڑ پاکستانی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کے ووٹ پر اور حق کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے جو ترمیم ہے اس کو مسترد کیا گیا۔ یہ قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی برائے پارلیمانی امور، اس کا اجلاس ہوا اور سینٹ انتخابات جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اور اس سسٹم کے ذریعے کروانے کی بات ہوئی اور ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بات ہوئی۔ اب اس میں 7 ممبران ہیں جو کہ حکومت کے ہیں اور 6 ممبران ہیں اس میں اپوزیشن کے اس کمیٹی میں۔ آج کیا ہوا کہ ایک ممبر موجود نہیں تھیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی رکن ہے سمینہ ممتاز، وہ موجود نہیں تھیں۔ جب وہ موجود نہیں تھی تو 6 ممبر دونوں طرف سے پورے تھے اور رولز یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے ممبران پورے ہوں یا برابر ہوں تو پھر چیئرمین کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کرے، اور سینیٹر جو ہیں تاج حیدر وہ چیئرمین ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کے ہیں تو وہ اپوزیشن کے حق میں دینا تھا۔ اعظم سواتی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آج سمینہ ممتاز نہیں ہے، اگر آپ نے آج ہی ووٹنگ کروانی ہے تو آن لائن ان کو لے لیں، اور اب تو پوری دنیا کا نظام آن لائن، ہماری عدالتیں ویڈیو لنک کے ذریعے چلتی ہیں تو آپ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں، وہ بھی اپنا حق دے دیں۔ لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی چیئرمین سینٹ جو چیئرمین ہے اس سینٹ کی کمیٹی کے تاج حیدر نے، اور اس کے بعد حکومتی ارکان وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور یک طرفہ طور پر اس ترمیم کو مسترد کر دیا جاتا ہے
اور کیما کمیٹی نے جو سینٹ انتخابات ہیں اس کو اوپن بیلٹ سے کروانے کے لیے جو ووٹنگ عام انتخابات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروانے کے لیے، اور ساتھ جو اس میں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق ووٹ ہے اس ترمیم کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ یہ سینٹ کی کمیٹی ہے اور اس کمیٹی نے یہ کام کیا ہے۔ آج 3 کام ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو اپوزیشن کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے اور اپوزیشن یہ بات مان چکی ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں چاہتی، پوری قوم نے آج دیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف پوری قوم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے الیکشن آئین کے مطابق، اور ایک ریگولیٹر کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ ریاست کا ادارہ ہے، اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں تو اس سے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ یہ غیر آئینی کام ہے جو آج ایک ریگولیٹری باڈی نے کیا ہے، جو عوام کے ٹیکسوں سے جو اپنی جیبیں بھرتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے الیکشن کمیشن نے جو کچھ آج کیا ہے، اور الیکشن کمیشن آپ جانتے ہیں صدر پاکستان نے اس حوالے سے ایک میٹنگ بلائی، اپنا نمائندہ تک بھیجنا الیکشن کمیشن نے گوارا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی کتنی میٹنگز تھی، جب حکومتی کمیٹیوں کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں الیکشن کمیشن اپنا نمائندہ ہی نہیں بھیجتا۔ جب جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی میٹنگز تھیں اس میں وہ اپنا نمائندہ بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، صرف ان جگہوں پر ان میٹنگز میں جاتے ہیں جہاں پر اپوزیشن ہیڈ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ان کا کردار ہے جو کردار اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اعظم سواتی کا، بیسیکلی جو چیف الیکشن کمشنر ہے، آپ جانتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پھر چیف الیکشن کمشنر کی جو وائف ہیں ان کا شریف خاندان سے تعلق، پھر چیف الیکشن کمشنر کا تعلق، پھر مریم نواز کا فی الفور اس سارے معاملے پر کود پڑنا اور اس پر کہنا کہ آئینی ادارہ، ہم تو کسی ادارے کے چند لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں تو پورے ادارے کو آگ لگانے کی بات کی گئی ہے۔ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ بغیر ثبوت کے اداروں پر الزام لگایا گیا ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ وہ ہیں جو آرمی چیف پر الزام لگاتے ہیں جس کا کوئی ان کے پاس نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بات کرنے کو ہوتی ہے۔ یہ عدالتوں پر الزامات لگاتے رہے، یہ چیئرمین نیب پر آج تک الزامات لگاتے آئے ہیں، اور آج یہ اتنے خیر خواہ کیسے بن گئے کہ ایک آئینی ادارے کا ان کو خیال آ گیا اور یہ الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارے اب کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور پریس کانفرنس میں جو اعظم سواتی، بابر اعوان صاحب اور فواد چودھری نے، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ بڑی کھل کر بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بطور ادارہ کام نہیں کر رہا، بطور فریق۔ جب یہ بات کی تو فواد چودھری نے کاٹ کے کہا کہ نہیں، فریق نہیں بلکہ وہ پارٹی بن چکا ہے، وہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس میں وہ ایک پارٹی بن چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ بابر اعوان صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ دنیا کا ڈیفنس سسٹم، بڑے بڑے ممالک کا ڈیفنس سسٹم وہ ٹیکنالوجی پر ہے، وہ آئی ٹی کے ذریعے چل رہا ہے، بینکنگ سسٹم ہے، عدالتوں کا نظام ہے، وہ آئی ٹی کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو کیا یہ اب ہمیں دوبارہ غاروں والے جو انوائرمنٹ تھا یا اس ایرا میں، اس زمانے میں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں؟ اب انہوں نے جتنے اعتراضات کیے، بابر اعوان صاحب نے کہا میٹنگ 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، 37 اعتراضات تھے، میں نے بولنے کی کوشش کی کہ میں ان اعتراضات کا جواب دوں، مجھے بولنے ہی نہیں دیا گیا، اور الیکشن حکام ہمارا مذاق اڑاتے رہے، اور الیکشن حکام ہماری بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیا قانون ہم نے نہیں بنانا؟ کیا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے قانون بنانا؟ اور جو قانون بنے گا الیکشن کمیشن پابند ہے اس کے مطابق کام کروانے کا اور اس کے مطابق الیکشن کروانے کا۔ 2014 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، 2015 میں جسٹس ناصر الملک جو سابق چیف جسٹس تھے ان کی ایک کمیشن بنا تھا، اس نے رپورٹ دی تھی، پھر ابھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کے بارے میں اپنی جو آبزرویشن دی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن پر آج تک کسی نے عمل درآمد نہیں کروایا۔ اگر عمران خان نے اتنی بڑی جگرا کیا ہے اور عمران خان جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کیا، اور پھر نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ جس ادارے کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی جائے وہاں پر صحافیوں کے لیے کوئی ریگولیٹری باڈی بنائی جائے، اس پر یہ کہتے ہیں نہیں بننی چاہیے۔
اگر عدالتوں کے حوالے سے قابل ججز کو لایا جائے تو کہتے ہیں نہیں سینیورٹی ہونی چاہیے. جب الیکشن کا نظام بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں الیکشن کا نظام پرانا رہنا چاہیے. جب کرپشن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں ہمیں NRO چاہیے. پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ عمران خان کسی ایک بندے کو گھر بھیجتا ہے، دوسری طرف عدالتیں اس کو واپس اسی عہدے پر لے آتی ہیں اور سٹے دے دیتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایک جنگ لڑنی ہوگی، پوری قوم ان کے ساتھ ہے. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو عمران خان نے اعظم سواتی سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اعظم سواتی نے ساری ڈیٹیل بتا دی. وزیر اعظم عمران خان نے 13 ستمبر کو تو اجلاس ہونے جا رہا ہے، مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس، چوتھا سال شروع ہو رہا ہے حکومت کا. اس سے اگلے دن حکومت پاکستان جوائنٹ سیشن بلا رہی ہے پارلیمنٹ کا، اور اس میں ان ترامیم کو رکھے گی اور ان ترامیم کو اور ان قوانین کو، یہ بیسیکلی الیکشن ایکٹ میں جو کی جا رہی ہیں ترامیم اور آئینی جو ترامیم ہیں ان کو رکھے گی جوائنٹ سیشن کے سامنے. اور آج للکار کے کہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہ الیکشن کمیشن بھی سن لے، اپوزیشن بھی سن لے. نہ تو اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ کا رائٹ ہے اس پر ہم آپ کو ڈاکہ ڈالنے دیں گے، نہ صاف اور شفاف الیکشن کے راہ میں حائل رکاوٹیں جو آپ کھڑی کر رہے ہیں ہم ان سے ڈریں گے، بلکہ ہم پارلیمنٹ کے اجلاس بلا کے قانون بنائیں گے. اور پھر جب قانون بن جائے گا، پارلیمنٹ سپریم ہے تو الیکشن کمیشن چو چرا نہیں کر سکتا، اور الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور اہم خبر جو انہوں نے میڈیا میں تو نہیں کی لیکن ذرائع کے مطابق اب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف نااہلی کا ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہے حکومت. اور وزیر اعظم عمران خان نے بابر اعوان صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ نااہلی کا ریفرنس تیار کیا جائے. چیف الیکشن کمشنر جس حد تک چلے گئے ہیں یہ کوئی کام نہیں کرنے دیں گے. صاف اور شفاف الیکشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، یا جو پرانے سابقہ ابھی تک سندھ کے اور جو بلوچستان کے ممبران ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. بابر اعوان صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ ریفرنس تیار کرنا ہے فروغ نسیم صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب سے مل کر، اور اگلے 72 گھنٹوں میں الیکشن کمیشن کو اتنا زوردار تماچا پڑنے والا ہے کہ مریم نواز بھی نہیں ان کو بچا پائیں گی اور بلاول بھی نہیں بچا پائیں گے. اور انشاءاللہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، اور ہمارا جو پاکستان کا سب سے جو معزز طبقہ ہے، اور وہ چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں یا اوورسیز پاکستانی ہوں، سب انشاءاللہ ووٹ دیں گے اور سب کو ووٹ کا حق ملے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.